تو میں ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کرتا ہوں کوچنگ کے ڈائریکٹروں سے، اسکول کالجز کے مالکوں سے، ذمہ داران سے کہ دیکھیے وہ تعز من تشاء، اللہ کی ذات ہے عزت دینے والی۔ آپ اپنی شہرت کے لیے ہماری شہزادیان اسلام کی حیا کو ذریعہ نہ بنائیں، ان کو ڈانس اور گانے، ڈرامے، ان جیسے بے حیا پروگراموں کا حصہ نہ بنائیں۔ وہ ماں باپ بھی مجرم ہیں، وہ بھائی بھی مجرم ہیں کہ جو ان ساری حرکتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی انہیں غیرت نہیں آتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کرناٹک میں حجاب پر بین کی بات چل رہی تھی تو شہزادیان اسلام نے، شہزادیان کرناٹکا نے کس قدر کوششیں کی اپنی عزت کے لیے، اپنی عصمت کے لیے کہ ہمیں حجاب چاہیے، ہم حجاب کی حالت میں ہی اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں، اور جس تعلیم سے ہماری بے پردگی ہو، ہمیں ایسی تعلیم سے کوئی سروکار نہیں۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم اسلام کے لیے ہیں اور ہماری عزت اسلام سے ہے۔ لیکن افسوس، ہمارے کچھ نام نہاد مسلمان کوچنگ سینٹرز کے مالکان، اسکول کالجز کے ڈائریکٹر حضرات جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس کے باوجود وہ کبھی 15 اگست کے نام پر، 26 جنوری کے نام پر اور دوسرے تقریبات کے موقع پر اپنی اسلام کی شہزادیوں کو وہ ناچنے، گانے اور ڈراموں میں اپنی بے حیائیوں کا مظاہرہ کرنے پر ابھارتے ہیں۔ اپنے یہاں ناچ گان کی محفلیں منعقد کرتے ہیں یا پھر دوسرے پروگراموں میں اپنے طلباء اور طالبات کو حصہ دلاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اسلام دشمن افراد اس بات کی کوشش کرتے ہیں اسلام کی بیٹیاں وہ اسلام کے طریقے پر نہ رہیں۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نام نہاد مسلمان خود اپنے ہاتھوں سے اپنے کالجز، اپنے اسکولز، اپنے کوچنگ میں اس طرح کے ڈرامے کروا رہے ہوتے ہیں۔ ادھر یہود اسرائیل لاکھوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا، لیکن باوجود اس کے ہمارے فلسطینی بھائیوں کے دل سے نہ اسلام کی محبت کم ہوئی اور نہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کم ہوئی۔ لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے نام نہاد ڈائریکٹر اور اسکول کے مالکان، کوچنگ چلانے والے ذرا سی عزت کے لیے، 2-4 ٹرافی کے لیے اور اپنے کوچنگ اسکول کالجز کی سستی شہرت کے لیے وہ شہزادیان اسلام کی حیا کو اپنی اس شہرت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اچھا، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کوچنگ والے اپنی سستی شہرت کے لیے ہماری بیٹیوں کی حیا کا سودا کرتے ہیں، لیکن کم از کم ان لڑکیوں کے جو والدین ہیں، جو بھائی ہیں، انہیں تو غیرت آنی چاہیے۔ تو خدا جانے ہماری غیرت کا جنازہ کب اور کیسے نکل گیا۔ آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کو دیوس فرمایا ہے۔ اگر آپ کو غیرت نہیں آتی، آپ کو حیا نہیں آتی، خدا کا خوف نہیں ہے، تو پھر عذاب کا انتظار کرو۔ آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناچنے گانے والوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا اور ان کے چہرے بگاڑ کر ان کو سور اور بندر بنا دیا جائے گا۔ اگر آپ کے اندر ذرا بھی غیرت ایمانی ہے تو نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے بس یہی فرمان کافی ہے۔ مزید برآں اللہ رب العزت نے وارننگ دی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یعنی کہ جو لوگ اس بات کو پسند رکھتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائیاں عام ہو، تو پھر ایسے لوگ دردناک عذاب کے لیے تیار رہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو میں ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کرتا ہوں کوچنگ کے ڈائریکٹروں سے، اسکول کالجز کے مالکوں سے، ذمہ داران سے کہ دیکھیے وہ تعز من تشاء، اللہ کی ذات ہے عزت دینے والی۔ آپ اپنی شہرت کے لیے ہماری شہزادیان اسلام کی حیا کو ذریعہ نہ بنائیں، ان کو ڈانس اور گانے، ڈرامے، ان جیسے بے حیا پروگراموں کا حصہ نہ بنائیں۔ وہ ماں باپ بھی مجرم ہیں، وہ بھائی بھی مجرم ہیں کہ جو ان ساری حرکتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی انہیں غیرت نہیں آتی۔ وہ بیٹیاں بھی مجرم ہیں، وہ لڑکیاں بھی مجرم ہیں کہ تمہیں کس نے اس بات پہ مجبور کیا کہ تمہیں ڈانس کرنا پڑے گا۔ تم اگر شہزادیان کرناٹکا کی طرح اڑ جاتے کہ نہیں، ہم اس بے حیا پروگرام کا حصہ نہیں بن سکتے، نہیں بننا چاہتے، ہمیں اپنی عزت کا خیال ہے، ہمیں اپنے فیملی، اپنے خاندان کی عزت کا پرواہ ہے، کون کس کے اندر وہ طاقت ہوتی کہ آپ کو اس کام کے لیے مجبور کرتے؟ اپنے نفس کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے آپ اپنی عزت کا بھی تماشا کرتی ہیں اور اپنے خاندان والوں کو بھی شرمسار کرتی ہیں۔